حقیقت یہ ہے کہ ہم یو پی کے الیکشن میں جب حالات اسد صاحب کے تعلق سے لوگوں نے ہمارے سے سوال کیا تو ہم نے ان کو جواب دینے کی خاطر، ان کو اطمینان دلانے کی خاطر ہم نے یہ بات وہاں تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ چنانچہ میاں صاحب نے اس کی تفصیل بتائی، ان کے کاموں کو انہوں نے سامنے رکھا، اور یہ ایک پرانی تنظیم ہے جو ہمارے حیدرآباد دکن کی مشہور ہے، اور یہاں کی خدمات کو کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا، چاہے صلاح الدین اویسی صاحب کی خدمات ہو، چاہے ہمارے اسد الدین صاحب کے خدمات ہو، اور ساتھ میں ہمارے یو پی کے تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کی تقسیم نہ ہونے دیں، بلکہ ووٹوں کی تقسیم سے بچ کر یہ کوشش کرے کہ جو بھی پارٹی جو اس وقت ہمارے اسد الدین اویسی صاحب ماشاءاللہ وہاں سرگرم ہیں، ان کی پارٹی کو کامیاب کرنے کی کوشش کرے۔ ووٹوں کی تقسیم سے ہمارے لیے آگے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے لیے ایک روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ اب ہم اپنے حکومتوں کو، اپنے لوگوں کو مضبوط کریں تاکہ اپنی آواز وہاں ایسا پارلیمنٹ میں اٹھا سکے، اسمبلیوں میں اٹھا سکے۔ لہذا پھر ایک بار میں اپیل کرتا ہوں یو پی کے تمام ذمہ داروں سے، تمام اداروں سے، تمام مسلمانوں سے کہ وہ ووٹ کی تقسیم سے اپنے کو بچائے اور ہماری جو تنظیم یہاں سے حیدرآباد کی اور آل انڈیا پیمانے پر اب ماشاءاللہ جو کام کر رہی ہے اسے کامیاب بنائیں۔ اب اس کے بعد تمہاری جب قوت بن جائے گی، طاقت بن جائے گی، تو سامنے والا تمہارے بارے میں سوچنے لگے گا۔ یہ اب موجودہ دور میں جیسا کہ ابھی ان بزرگوں سے آپ نے سماعت فرمایا کہ قوت پیدا کرنے کا ذریعہ ووٹ ہے۔ اگر ہم اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھیں، ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں، تو پھر ہمارے لیے مستقبل کے کچھ راستے کھل سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہوتا رہتا، آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، تو جیسے لیل و نہار گزر رہے ہیں ویسے ہی گزرتے رہیں گے اور کوئی پرسان حال نہ ہو۔ اب یہ جو ہمارا تجربہ دکن کے مسلمانوں کا ہے، آج سے تجربہ نہیں ہے، یہ برسہ برس سے 70-80 سال پرانی جماعت ہے۔ اس کے بعد پھر جو حالات بدلے، پھر اس کے بعد جو نیا اس کا جو ہے سلسلہ شروع ہوا، تو یہ خود ہمارے سامنے کھلا جو ہے نمونہ ہے کہ یہاں پر کس طرح سے آپسی اتحاد کے ذریعے جماعت کو ترقی ہوئی، مسلمانوں کا موقف مضبوط ہوا اور مسلمان کچھ کرنے کہنے کے موقف میں آ سکے۔ اس وقت شمال کے مقابلے میں جنوب کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے، کاروباری اعتبار اور دیگر اعتبارات سے مضبوط ہے۔ کیرالہ کا مسلمان ہو یا تامل ناڈو کا مسلمان ہو یا ادھر تلنگانہ کا مسلمان ہو، یہ سب آپسی اتحاد کی بنا پر مضبوط ہے، اور ان کی ترقی کسی بھی نوعیت سے ہو وہ اتحاد کی بنا پر۔ اگر اسی نمونے کو اتر پردیش کے مسلمان، بہار کے مسلمان اور ادھر کے جو بھی علاقے ہیں ان علاقے کے مسلمان بھی اگر اس کو اپنائیں تو ان کے لیے بھی یہ چیز ممکن ہے۔ اب چونکہ یہ ایک موقع ہے اتر پردیش میں، اس سے پہلے بہار میں پہلی مرتبہ کوشش کی گئی۔ محمد خلیل صاحب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ اور مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب امیر امارت ملت اسلامیہ اور مولانا حسان فاروقی صاحب صدر سنی دعوت اسلامی اور جناب محمد ضیاء الدین نیّر صدر کلین مجلس تعمیر ملت نے اتر پردیش میں مسلمانوں اور عوام کو اور سیکولر عوام سے اپیل کی ہے
وہ سنگ پریوار کے زیر تسلط گمراہ کن پر فروغ پکڑنے کا شکار نہ ہوں اور مجلس اور امیدواروں کے حق میں اپنے دستوری حق کا استعمال کریں، تاکہ جس طرح تلنگانہ میں مسلمان شان سے سر اٹھا کر جی رہے ہیں، اتر پردیش کے مسلمان اور سیکولر عوام اسی طرح شان سے جی سکیں۔